کیپٹن اقبال حملہ کرنے والی اراول دستے کی پلاٹونوں میں شامل نہیں تھا۔ شہید کیپٹن محمد اقبال حملہ آور پلاٹونوں کی مدد کے لیے جانے والی کمپنی کی ایک پلٹن کی کمانڈ کر رہے تھے۔ راہ شہادت پر گامزن ہونے سے 2 روز پہلے جب ان کے جانباز بلافون گلیشیر پر جمع ہوئے تو انہوں نے اسلامی روایات کے مطابق ان سے مختصر خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، ہم زندگی اور موت کا معرکہ سر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آپ سب کو جان لینا چاہیے کہ ہم مادر وطن کی سلامتی، اسلام کی عظمت و سربلندی کے لیے کافروں سے نبرد آزما ہونے والے ہیں۔ اس راہ میں اگر شہادت نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کا ہم پر انعام ہوگا، کیونکہ حق کی سربلندی کے لیے کٹ جانا دراصل ابدی زندگی پا جانے کا نام ہے۔ فتح ہمیشہ حق کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے پر ثابت قدم رکھے، مشکل میں صبر و تحمل اور جرأت ایمانی کے مظاہرے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ سب تیاری کریں۔ جوان تیاری میں مصروف تھے جب عزم و عمل کے پیکر اس مرد مومن نے اپنے حوالدار نور محمد کو اپنے پاس بلایا۔ یس سر، نور محمد مستعد تھا۔ نور محمد یار، میرے ذمے لنگر کے کچھ پیسے واجب الادا ہے، انہوں نے بڑے عجیب سے لہجے میں کہا۔ نور محمد کا دل دہل گیا۔ اس نے کپتان صاحب کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر نورانی حالت نمایاں ہونے لگا تھا۔ یوں تو کیپٹن اقبال 5 وقت کے نمازی اور ایسے پرہیزگار تھے کہ جن کی مثالیں دی جاتی تھیں، لیکن اس لمحے نہ جانے کیوں حوالدار نور محمد کو یہ بات عجیب سی لگی۔ سر آپ ایسا نہ کہیے، بمشکل حوالدار نور محمد نے کہا۔ نہیں نور محمد، مسلمان کو ہمیشہ آگے کی تیاری مکمل رکھنی چاہیے۔ خیر، میں نے اپنی وصیت میں سب کچھ لکھ دیا ہے، انہوں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور حوالدار نور محمد اپنا دل محسوس کر رہ گیا۔ وہ اس مرحلے پر اپنے کپتان صاحب سے متعلق ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ بات تو وہ جانتا تھا کہ خوف اس اللہ کے بندے کو چھو کر نہیں گزرا۔ اس کی جرأت ایمانی اور استقامت کے مظاہرے وہ اس سے پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کیپٹن اقبال کے دل میں جذبہ شہادت ہمیشہ موجزن رہتا ہے اور وہ دفاع وطن کے لیے جان سے گزر جانے پر ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اس سب کے باوجود اس کے لیے یہ تصور ہی بڑا جان لیوا تھا کہ اس کے کپتان صاحب شہید ہو جائیں۔ نور محمد کا دل بھر آیا۔ کیپٹن اقبال نے شاید اس کے جذبات کا اندازہ لگا لیا تھا، اس لیے انہوں نے بات کا رخ موڑ دیا اور مسکرا کر دوسری باتیں کرنے لگے۔ اوکے جوانوں کو تیار کرو، انہوں نے بالآخر والدار نور محمد سے کہا۔ رات 8 بجے کیپٹن اقبال کی کمان میں جاں فروشوں کا یہ قافلہ جانب منزل چلا۔ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتے کیپٹن اقبال کے جانباز دشمن کی پوسٹ کے نزدیک ہوتے جا رہے تھے۔ پوسٹ کے نزدیک چاروں طرف موت اپنے پورے شباب پر رقصاں تھی۔ گولے سروں پر پھٹ رہے تھے اور گولیاں ساون کی بارش کی طرح برس رہی تھیں۔ خون منجمد کر دینے والی سردی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور اب آسمان پر بادل بھی امڑتے دکھائی دے رہے تھے، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ کسی بھی لمحے موسم مزید قہرناک ہو سکتا ہے۔ اچانک برف باری کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کیپٹن اقبال سب سے آگے چل رہے تھے۔ برف ان کے قدموں تلے بجھتی چلی جا رہی تھی اور ان کے قدموں سے جو راستہ بن رہا تھا اس راستے پر مجاہدین صف شکن کا سفر جاری تھا۔ کیپٹن اقبال چند گز چلنے کے بعد اپنے پیچھے قطار میں آتے ساتھیوں کا جائزہ ضرور لیتے۔ جب کوئی جوان شدید برف باری یا ناہموار راستے کی وجہ سے ڈگمگاتا تو کیپٹن اقبال خود آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتے اور اس کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ انہوں نے ہموار راستہ طے کر لیا تھا اور اب پہاڑ کی عمودی چڑھائی شروع ہو گئی تھی۔ زیادہ اونچائی پر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ان کے سانسوں کی آواز بھی صاف سنائی دینے لگی تھی۔ چند قدم چلنے کے بعد انہیں تازہ دم ہونے کے لیے رک کر سستانا پڑتا تھا۔ عام حالات میں وہ بہرحال دگنی رفتار سے چل رہے تھے۔ کیپٹن اقبال قدم قدم پر ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، ان کو آنے والے مارکے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کر رہے تھے۔ ان کی باتوں اور قرآنی آیات نے غازیوں کے سینوں میں الاؤ دہکا دیے تھے۔ چڑھائی چڑھتے ہوئے ان کا سانس پھولنے لگا تھا، پیاس سے حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ 2-3 جانبازوں نے چاہا کہ وہ اپنی بوتلیں کھول کر حلق میں پانی کے 2 گھونٹ انڈھیل لیں، لیکن ان کی بوتلوں میں پانی جم چکا تھا۔ اس مرحلے پر ان کا میر لشکر کام آیا۔ کیپٹن اقبال نے اپنی جیکٹ کے اندر پانی کی ایک بوتل اسی خدشے سے محفوظ کر رکھی تھی کہ پانی جم نہ جائے۔ جیکٹ کی گرمی نے پانی جمنے نہیں دیا تھا۔
انہوں نے مجاہدوں کے حلق میں 2 گھونٹ پانی اونڈھیلا لیکن خود ایک گھونٹ بھی نہیں پیا۔ پھر اپنے جوانوں کے بازد ہونے پر 2 گھونٹ پانی حلق میں اونڈھیل لیا، جس سے ان کے خشک حلق کو کچھ سکون نصیب ہوا۔ دشمن کی گولہ باری میں شدت آتی جا رہی تھی۔ برف کی سفید چادر پر بارود کے کالے نشان رات کو بھی بڑے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ دشمن کی گولہ باری سے برف پر پھٹنے والے گولوں سے اندھی کھائیاں جنم لے رہی تھیں۔ یہ کھائیاں بارودی سرنگوں سے زیادہ خطرناک تھیں۔ ایک غلط قدم پڑنے کا مطلب تھا برف کی اندھیری قبر میں زندہ دفن ہو کر اپنی موت کا انتظار کرنا۔ ایک قدم احتیاط کا متقاضی تھا۔ جوان تیار ہو گئے۔ کیپٹن اقبال نے 12 جوان اپنے ساتھ روانگی اور دشمن پر حملے کے لیے منتخب کیے تھے۔ گو کہ ان کی پلاٹون کا ہر جوان اس مشن پر ان کے ساتھ جانے کا شدید خواہشمند تھا، لیکن انہیں فی الوقت اتنے ہی جوان درکار تھے۔ اقبال جب اپنے ساتھیوں کا انتخاب کر رہے تھے تو ان کی نظر اچانک ایک کم سن سپاہی پر پڑی۔ یہ سپاہی یوسف تھا۔ یوسف اس پلاٹون کا سب سے کم عمر سپاہی تھا۔ اس نے ابھی اپنی تربیت بھی مکمل نہیں کی تھی اور جذبہ جہاد سے سرشار یہاں چلا آیا تھا۔ کیپٹن اقبال اپنے ایک جوان کی خبر رکھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے یوسف کو بخار بھی ہو رہا ہے، اس کی طبیعت ناساز ہے۔ یوسف تم رک جاؤ، ابھی تم بچے ہو، تمہاری تو تربیت بھی مکمل نہیں ہوئی اور تم بیمار بھی ہو۔ زندگی میں ایسے اور بہت سے مرحلے آئیں گے۔ کیپٹن اقبال نے بات مکمل ہی کی تھی کہ سپاہی یوسف کی آنکھیں بھر آئیں۔ سر، خدا کے لیے مجھے نہ روکیں، میں جوان ہوں، مسلمان ہوں، اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں، مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں آخری دم تک آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں سر، اس نے جذبات سے رندی ہوئی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ خدا جانے سپاہی یوسف کی آواز میں کیا جادو تھا کہ کیپٹن اقبال خاموش ہو گئے۔ انہوں نے حوالدار نور محمد کو کہا کہ سپاہی یوسف کو بھی حملہ آور پلاٹون کا حصہ بنا لو۔ 24 ستمبر کی شام کیپٹن محمد اقبال شہید نے راہ شہادت پر اپنے سفر کا آغاز کیا۔ آغاز سفر سے پہلے میرے لشکر نے، سپاہیوں نے صف شکن سے پھر خطاب کیا۔ اپنے مختصر خطاب میں انہیں اس مشن کی عظمت اور مسلمان ہونے کے ناطے اپنے فرائض سے آگاہ کیا۔ پھر ان سے گویا ہوئے، جتنا ایمونیشن اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، یاد رکھو ہماری زندگی اور دشمن کی موت کا سامان یہی ایمونیشن ہے۔ اس کے بعد ہینڈ گرنیڈ کا بکسہ کھولا۔ ایک جوان کو اس کے حصے کا ہینڈ گرنیڈ ان پر کلمہ طیبہ پڑھ کر دیتے رہے، جس کے بعد قرآنی آیات کی تلاوت کی اور اللہ کے شیروں کو اذن رخصت عطا کیا۔ اپنے ہاتھوں ان کی بندوقوں پر جمی برف صاف کرتے رہے، ہر ایک کی ایمونیشن کٹ خود چیک کی، ایک جوان کے پاس جا کر اس کا حوصلہ دو چند کیا۔ ان کے دلوں میں قہر اور آنکھوں میں بجلیاں بھرنے کے بعد انہیں کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کا حکم دیا اور اس ورد کے ساتھ ہی رخت سفر باندھ لیا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔